السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے دنیا پر احسان۔ گاؤں کی کوٹھی ہے، باہر کے کمرے میں ایک لیمپ جل رہا ہے۔ بشیر کے ہاتھ میں ایک پینسل ہے جس کو کبھی انگلیوں سے گھماتا ہے اور کبھی ہونٹوں میں دباتا ہے۔ نگاہ ایک کتاب پر ہے جو میز پر سامنے کھلی رکھی ہے۔ رامو محلے کا ایک لڑکا بشیر کا ساتھی کمرے میں آتا ہے اور برابر کی ایک کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ بشیر چونک کر رامو، ارے تم اس وقت کیسے آئے؟ رامو، ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے مسلمان کہتے ہیں کہ علم سیکھنے سے مذہب جاتا ہے۔ مسلمانوں کے پیغمبر بے پڑھے تھے۔ سارے مکے میں جہاں وہ پیدا ہوئے صرف 7 آدمی پڑھے تھے۔ بشیر ہنس کر، بھائی رامو، تم کو کسی نے دھوکہ دیا ہے۔ مسلمانوں کے یہاں علم سیکھنا مذہب میں داخل ہے۔ خود ہمارے رسول اللہ نے فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رامو، اچھا تو پھر مکے میں 7 ہی آدمی کیوں پڑھے تھے؟ کیا انہوں نے اپنے نبی کا حکم نہیں مانا؟ بشیر، مسلمان تو اپنے نبی کے حکم پر آگ میں کود پڑے، دریا میں گھس گئے، پہاڑ کھود کر گرا دیا، جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو لٹا دیا، اولاد کو قربان کر دیا، وہ کر دیا جو کسی نے نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ جس وقت ہمارے نبی مکے میں پیدا ہوئے اس وقت لوگ وہاں کے گمراہ تھے اور خدا کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ علم سیکھنے سے مذہب جاتا رہے گا۔ کسی کو علم سیکھنے کی اجازت نہیں تھی، صرف 7 آدمیوں کو پڑھنے دیا گیا تھا، وہ بھی ضرورت سے، وہ مسلمان نہ تھے۔ رامو، اچھا تو اسلام تمہارے رسول اللہ کے پیدا ہونے کے بعد شروع ہوا؟ بشیر، اور کیا، ہمارے رسول اللہ نے آ کر بتلایا کہ طلب العلم فریضۃ۔ تم کو معلوم ہے کہ اس بات کا اثر کیا ہوا؟ مسلمانوں نے علم کو ایسا حاصل کیا، ایسا پھیلایا کہ دنیا ان کا احسان مانتی ہے۔ ہزاروں طرح کے نئے علم نکالے اور سینکڑوں طرح کے پرانے علم زندہ کیے۔ مسلمانوں نے جب اسپین جیت لیا تو مسلمانوں کا تمام علم وہاں پہنچائے اور وہاں سے تمام یورپ والوں کو مسلمانوں نے پڑھایا۔ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا احسان نہ ماننا آنکھوں میں خاک جھونکنا ہے۔ اگر اسپین میں مسلمانوں کا علم نہ پہنچتا تو آج سب یورپ والے جاہل ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پڑھے تھے لیکن اللہ نے ان کو علم دیا اور ایسا دیا کہ انہوں نے دنیا کو پڑھا دیا۔ رامو، بشیر، یہ اسپین کہاں ہے؟ بشیر، یہ یورپ کا ایک ملک ہے، ایسا ہی جیسا ہندوستان ایشیا کا ملک ہے۔ رامو، تمہاری باتیں بڑی اچھی ہیں، خوب جی لگتا ہے۔ اب دیر ہو رہی ہے، کل پھر بات کریں گے۔ رامو جاتا ہے۔ ان سوالوں کے جواب آپ کمنٹ باکس میں دیں۔ السلام علیکم۔